ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا ناول ہے وہ ہماری پیاری مریم کا ناول ہے، اور اس ناول کا نام ہے میری گمشدہ۔ میں نے جتنے بھی مریم کے ناول پڑھے ہیں، میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوئی۔ ان کے ناولز آلویز آؤٹ اسٹینڈنگ، سبھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ میرے چینل پر جتنے بھی ان کے ناولز ہیں سبھی بہت زبردست ہیں۔ تو اب مجھے ایک اور ناول بھی ملا ہے جو کہ میں نے دیکھا کہ آلریڈی موجود بھی نہیں ہے، ہوگا لیکن مجھے نہیں ملا۔ میں نے سرچ کیا تو مجھے کہیں سے ملا نہیں ہے، تو آئی تھاٹ اگر ملا بھی ہوتا تو میں پھر بھی اس کو پڑھتی، کیونکہ میں نے نہیں پڑھا ہوا اور مجھے پڑھنا ہے۔ تو اب میں نے اسٹارٹ کرنا ہے اس ناول کو، اور ہو سکتا ہے یہ 3 4 5 6 ایپیسوڈز پر ہو، لیکن آج کوشش یہی ہوگی کہ آپ لوگوں کو میں 2 ایپیسوڈز پرووائڈ کر دوں، ٹھیک ہے؟ جتنا جلدی ہو سکے گا میں آپ لوگوں کو ناول پرووائڈ کر دوں گی۔ بے شک اس کے ایپیسوڈ زیادہ کر دوں، لیکن پرووائڈ میں آپ لوگوں کو جلدی کر دوں گی۔ ایپیسوڈ پرووائڈ زیادہ کرنے کا ہوتا ہے کہ مجھے ایزی رہ جاتا ہے، تو آپ لوگوں کے لیے بھی ایزی ہوگا اگر آپ لوگ میرے حساب سے دیکھیں تو تھوڑا سا کمپنسیٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس فرسٹ ایپیسوڈ کو۔ کیا آپ نے کبھی سنہری پروں والی تتلی کو غور سے دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا اور کہیں بار دیکھا، مگر مجھے کبھی نہ تو کسی رنگین تتلی نے متاثر کیا اور نہ اسے چھونے کی بے تاب سی خواہش میرے اندر امڑی۔ شاید اس سے قبل میں نے کسی تتلی کو، اور وہ بھی سنہرے پروں والی تتلی کو، اتنے دھیان سے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ جب میں نے پہلی بار گلاب کے پھول پہ سنہری پروں والی تتلی کو دیکھا تو قدرت کی اس قدر حسین اور نازک تخلیق نے مجھے کہیں ثانیوں تلک مبہوت کیے رکھا۔ ٹکٹکی باندھے سحر زدہ سا میں اسے تکتا چلا گیا، اور پھر اچانک میرے اندر اسے چھونے کی ایک بے چین کر دینے والی خواہش امڑی، جس پہ میں کسی طور بھی قابو نہ پا سکا۔ اسے چھونے اور اپنی انگلیوں کے پوروں پر اس کا سنہرا پن اترتا ہوا دیکھنے کی عجیب سی خواہش نے مجھے اتنا مضطرب کیا کہ میں کسی طرح بھی خود کو روک نہ پایا۔ اسی خواہش کے زیر اثر میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی بے خبری کے عالم میں اسے اپنی مٹھی میں قید کر لیا۔ اس کی خوبصورتی اس کے سنہرے پن میں تھی، اور وہ سنہرا پن اب میری پوروں میں سما چکا تھا۔ میرے ہاتھ کی حدت اور سختی اس کا نازک وجود برداشت نہ کر پایا، اور ایک عجیب سی کسک میں مجھے مبتلا کر گیا۔ وہ لڑکی بھی تو اس سنہری پروں والی تتلی ہی کی طرح تھی، اجلی، پاکیزہ اور معطر، جسے میری اندھی خواہش نے اجاڑ ڈالا، اور وہ عمر بھر کی ایک کبھی نہ ختم ہونے والی کسک میرے دل میں چھوڑ گئی۔ لندن کی ایک دھند آلود شام دھرتی پر اترنے ہی والی تھی، مگر فضا میں تیرتا ہوا دھندلا غبار شام سے بہت قبل ہی شام کا سما باندھ چکا تھا۔ لندن کے اس ریلوے اسٹیشن پر مخصوص گہما گہمی تھی، ٹرین آ چکی تھی، اور چونکہ یہاں ہر کام اعتدال اور قرینے سے انجام پاتا ہے، سو کوئی افراتفری نہیں تھی، اور کوٹ کے کالر کھڑے کیے ہاتھ میں موجود بیگ دھکیلتے ہوئے اسرار شاہ بہت اطمینان سے چلتے ٹرین میں سوار ہوئے اور اپنی سیٹ پہ جا کر بیٹھ گئے۔ کوٹ کی آستین ہٹا کر انہوں نے ریسٹ واچ پر ٹائم دیکھا، 4:45 ہو چکے تھے۔ بیگ سے میگزین نکال کر وقت گزاری کے لیے انہوں نے یوں ہی ورق گردانی کرنا شروع کی تھی، مگر جلدی ہی اکتا گئے اور سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ ان کی اگلی منزل شہر یسٹر تھا، جہاں انہیں اپنے دوست سے ملاقات کے بعد واپس پاکستان کے لیے فلائی کرنا تھا۔ تم اتنے سالوں بعد آئے ہو اور اتنی جلدی لوٹ رہے ہو؟ یار تمہارے کون سے بیوی بچے گھر بیٹھے راہ دیکھ رہے ہوں گے جو تم اتنی جلدی بھاگنا چاہ رہے ہو؟ وہ یسٹر پہنچ کر سالے کے مکان پہ جانے کے بجائے سیدھے اسٹور چلے آئے تھے کہ جانتے تھے وہ اس وقت انہیں وہیں مل سکتا ہے۔ خشک میوہ جات کے پیکٹ کاؤنٹر سے اٹھا کر الماری کے سب سے نچلے خانے میں رکھتے ہوئے سالے نے مسکرا کر انہیں چھیڑا۔ ان کے وجیح چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرا کر معدوم ہو گیا۔ سوری یار، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ تم کچھ دن ضرور رکتے۔ میں بھی کئی دنوں سے بچوں کو جھوٹے لارے دے رہا ہوں کہ انہیں سیر کے لیے سوئٹزرلینڈ لے جاؤں گا۔ اب تمہارے ساتھ سنجیدگی سے پروگرام فائنل کر لیتا ہوں۔ نہیں یار پلیز، تم میری وجہ سے کوئی پروگرام نہ ہی بناؤ تو اچھا ہے۔ میں اس مرتبہ یہاں آگے کچھ بے چین سا ہو گیا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا ایسا کیوں ہے۔ ایکسکیوز می، بل کلیئر کر لیں، مجھے ذرا جلدی ہے پلیز۔ 16 سے 18 سال کے درمیان گندمی رنگت اور سیاہ ریشمی بالوں والی ملکوتی نقوش کی لڑکی رواں انگلش میں کہتی ان کی گفتگو میں مداخلت کر گئی تھی۔ سالے معذرت کرتا اس کی سمت متوجہ ہوا تھا۔ اسرار شاہ بھی عام سے انداز میں اسے دیکھنے لگے تھے، مگر عام سے انداز میں اٹھی ان کی نگاہ پلٹنے سے انکاری ہو گئی۔ سامان کے بیگ اٹھائے وہ
شریعہ ادا کرتے ہوئے پلٹی تب وہ چونکے تھے. ان کا دل بے ترتیبی سے دھڑکتا رہ گیا. ایکسکیوز می پلیز جسٹ اے منٹ. انہیں بہت شدت سے احساس ہوا تھا کہ اگر انہوں نے یہ ایک لمحہ گنوا دیا تو وہ ساری عمر تشنہ رہ جائیں گے. ذرا سے لپکتے ہوئے اس کا راستہ روک لیا. آر یو پاکستانی؟ یس. وہ کچھ حیران سی انہیں دیکھ رہی تھی. کیا آپ مجھے اپنا نام بتا سکتی ہیں؟ انہوں نے دھونکنی کی طرح تیز چلتی ہوئی سانسوں کے درمیان سوال کیا تو اس کے چہرے پر جو تاثر بھرا اس میں انہیں مسکراہٹ کا شائبہ محسوس ہوا تھا. یس آئی ایم دعا. دعا بہت منفرد نام ہے. گڈ گرل. انہوں نے بے ساختہ اس کا گال سلایا تب وہ جیسے کھل کر مسکرا دی. تھینکس. اب میں جاؤں؟ ہاں مگر ایک کام کرو. انہوں نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا. جی. وہ منتظر نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی. کیا میں تمہاری مدر کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ انہوں نے تھوک نگل کر حلق تر کرتے ہوئے بامشکل سوال کیا تھا. انہیں لگا اس کے چہرے کا خوشگوار تاثر پل بھر میں بدلا ہے. انہیں دیکھے بغیر بھی سالے کی نگاہوں کا بہت شدت سے احساس تھا مگر وہ اس وقت گویا اپنے حواسوں میں نہیں تھے. سوری میں آپ کو اپنی مدر کا نام نہیں بتا سکتی. ویسے کیا میں پوچھ سکتی ہوں آپ یہ سب کیوں جاننا چاہ رہے ہیں؟ اس نے ہلکی سی خفگی لی انہیں دیکھا تب وہ نگاہ چڑھا کر کچھ بےتاب سے ہو گئے. کیا تم مجھے اپنے فادر کا نام بھی نہیں بتاؤ گی؟ نہیں کیونکہ ممی نے مجھے منع کیا ہے. اس کی بات پہ انہوں نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا تھا. وہ انہیں ہی دیکھ رہی تھی. اس کی گرے گرین آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ان کے اندر کچھ کلک ہوا تھا. وہ گمسم سے رہ گئے جبکہ وہ جا چکی تھی. تمہیں پلٹ کر دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی مرنے کے بعد پھر سے زندگی پالے. وہ شفاف موتی ان کی آنکھوں سے ٹوٹ کر بکھرے اور گریبان میں کہیں گم ہو گئے. یا ذوالجلال والاکرام مجھ پر رحم فرما. بے چینی اضطراب اور بے کسی کے عالم میں انہیں بھی وہی رب یاد آیا تھا جو انسان کے سب سے زیادہ نزدیک ہے. ساری رات وہ بے چین رہے تھے. تلخ یادیں تمام تر اذیت کے ساتھ احساس سمیت انہیں بےکل کرتی رہی تھی. خاصی دیر تک دعا مانگنے کے بعد وہ اٹھ کر کھڑکی میں جا کھڑے ہوئے. پردہ ہٹا کر سلائڈ کھولی تو یک ہوا کا نم جھونکا پورے کمرے میں پھیل گیا. انہوں نے فضا میں تیرتی قہر کو اداسی سے دیکھا اور پلٹ کر اپنے لیے کافی بنانے لگے. ان کا مضبوط لمبا چوڑا شاندار سراپا آج بھی ہر محفل میں نمایاں رہتا تھا. ان کے جاننے والے ابھی تک ان کی وجاہت کی مثال دیا کرتے تھے. بہت بھرپور اور مکمل زندگی گزاری تھی انہوں نے مگر اب جو بے چینی ان کے رگ و پے میں سرایت کر گئی تھی وہ کسی پل انہیں چین نہیں لینے دیتی تھی. بہت کچھ کھو دینے کا ملال اور بالکل تنہا رہ جانے کی اذیت انہیں پل پل کچوکے لگاتی. انہیں ان کی زیادتی کا احساس دلا رہی تھی. کیا بگاڑ سکتی ہو تم میرا؟ ہاں بولو. ان کی ذہنی رو بہکی اور انہیں اپنی ہی آواز کسی بازگشت کی طرح سنائی دی جو بات کبھی انہوں نے بہت متکبرانہ انداز میں کہی تھی. میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اسی لیے تو تم نے میرے ساتھ یہ کیا. لیکن میرا اللہ تمہارا سکون چھین لے گا اسرار شاہ. تمہارا سب کچھ بگاڑ دے گا اس لیے کہ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا وہ اسے پسند نہیں. جواباً اس نے سسکتے ہوئے انہیں بد دعا دی تھی. کافی کا بھاپ اڑتا مگ ان کے سامنے پڑا بالکل ٹھنڈا ہو گیا. اس پر جمی بلائی کی تہ اس سے اس کی غفلت کی گواہ تھی. وہ سر جھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے. گردآلود ہوا کی طرح ماضی ان کی آنکھوں میں چبھنے لگا. ایک قیامت تھی جو ٹوٹی تھی. ایک روح فرسا انکشاف. حویلی میں ہر سو آہو بکا تھی. مضطرب تو وہ بھی تھا. آخر وہ اس کی بہن تھی. جوان سال جڑواں بہن جس نے ماں کے پیٹ میں اسے اپنی دھڑکنیں اپنی سانسیں بھی شیئر کی ہوں گی. وہ اچانک زندگی سے منہ موڑ گئی تھی. اگر اسے اس کے سرہانے پڑا وہ طے شدہ کاغذ نہ ملتا تو وہ بھی باقی سب کی طرح اندھیرے میں رہتا. تو یہ وجہ تھی اس کی موت کی. میں تمہیں کتے کی بدتر موت ماروں گا معاذ ارتضیٰ. تم نے میری بہن کے ساتھ اچھا نہیں کیا. کاغذ کا وہ پرزہ اس کے فولادی ہاتھ میں چرمرا گیا تھا. دہکتی لہو ٹپکاتی آنکھوں اور سرخ چہرے سمیت وہ جیسے خود سے عہد باندھ رہا تھا. کہاں جا رہے ہو اسرار شاہ؟ ابھی تو مہرو کا 40واں بھی نہیں ہوا. اسے بیگ سمیت باہر بالکل تیار دیکھ کر اماں نے بے ساختہ سوال کیا. پھر پلو سے نم آنکھوں کے گوشے صاف کرتے ہوئے بلک اٹھی تھی. ہائے اللہ سائیں ایک ہی تو دی تھی. مجھے تو اسے سوہا جوڑا پہنا کر ڈولی میں بٹھا کر رخصت کرنا تھا سفید کفن میں نہیں. ان کی درد بھری پکار نے اسرار شاہ کا دل چیر کے رکھ دیا. اسے لگا تھا وہ بھی ضبط ہو کر رو دے گا جب ہی لب بھینچتے سرہ سے پلٹ کر باہر نکلتا چلا گیا تھا. کال بیل کے جواب میں گیٹ با ہونے پر جو چہرہ اسے نظر آیا اسے روبرو پا کے اسرار شاہ کو اپنے وجود میں بھونچال سا اٹھتا محسوس ہوا تھا. جبکہ دوسری طرف وہ اسے یوں اچانک سامنے پا کے خوشگواریت میں گرتا والہانہ انداز میں بغل گیر ہو گیا تھا. اسرار واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز یار. ریئلی بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے تمہیں یہاں دیکھ کر.
کیسے ہو؟ اس کے کاندھے پر اپنا بازو دھرے وہ اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اسرار شاہ نے بامشکل اپنے چہرے کو نفرت چھلکانے سے باز رکھا، مگر پھر بھی جب بولا تو اس کے اندر کی ساری تپش اس کے لہجے میں سمٹ آئی تھی۔ مگر میں بالکل ٹھیک نہیں ہوں، نہ مجھے تم سے مل کر کوئی خوشی ہوئی ہے۔ معاذ ارتضیٰ کو جھٹکا لگا تھا، شاید اسے اس جواب کی قطعی امید نہیں تھی۔ اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھا جو بالکل سپاٹ تھا، سوائے آنکھوں کے کہ ان خوبصورت آنکھوں میں اسے دھندلا غبار نظر آیا تھا۔ آر یو اوکے اسرار؟ مجھے تمہاری طبیعت کچھ اچھی محسوس نہیں ہو رہی۔ وہ اسے لیے ڈرائنگ روم میں آ گیا تھا۔ ہاں، میری طبیعت واقعی اچھی نہیں ہے، اس نے فوراً اعتراف کر لیا۔ اس کے اندر جو جوار بھاٹے اٹھ رہے تھے اس میں اتنی شدت تھی کہ چہرے سے جھلک رہی تھی۔ مہرو مر گئی، میری بہن مر گئی ہے، بھرا ہوئے لہجے میں کیا گیا یہ انکشاف معاذ ارتضیٰ کو پل بھر میں سرد کر گیا۔ اس کا چہرہ پھک ہوا تھا۔ اسرار شاہ نے بہت عمیق نگاہ سے اس کے چہرے کے اس اتار چڑھاؤ کو دیکھا تھا اور دل میں اس کے لیے شدید قسم کی نفرت محسوس کی۔ یہ وہی بہن تھی نا تمہاری جس کی شادی ہونے والی تھی؟ مجھے واقعی بہت افسوس ہوا۔ اللہ اسے جوار رحمت میں جگہ بخشے، آمین۔ اگلے پل وہ خود کو سنبھال کر ٹھارس بندھانے والے انداز میں اس کا ہاتھ تھپک کر بولا تو اسرار شاہ نے اپنا چہرہ جھکا کر اپنی نفرت اور تپش کو چھپانے کی کوشش کی۔ میری ایک ہی بہن تھی، وہ آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ بھائی، آپ مارکیٹ کب جا رہے ہیں؟ مجھے بھی اپنے دھیان میں بات کرتی ہوئی عشا اندر آتے ہی ٹھٹکی تھی۔ اوہ سوری، ایکسکیوز می، میں پھر بات کر لوں گی بھائی۔ اسرار شاہ کی پراسرار گہری اندر تک اتر جانے والی نگاہوں سے خائف ہوتی وہ کچھ بے ربط سے انداز میں تیزی سے کہتی ہوئی پلٹ گئی تھی۔ میری بہن ہے عشا۔ معاذ ارتضیٰ نے دھیمے سے مسکرا کر گویا تعارف کی رسم نبھائی تھی۔ اسرار شاہ نے کوئی جواب نہ دیا، اس کا ذہن بہت سرت سے کچھ سوچ رہا تھا۔ معاذ ارتضیٰ کے چہرے پر لاتعداد شکنیں تھیں، الجھن، پریشانی، تعصب، پشیمانی۔ اسرار شاہ جا چکا تھا اور وہ نیٹ پریکٹس کے لیے جانے کی بجائے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی تلخ کافی نہیں پی تھی، مگر ابھی کچھ دیر قبل وہ تلخ کافی کے 2 مگ چڑھا گیا تھا۔ اس سے قبل اس نے کبھی خود کو اتنا ذہنی طور پر مفلوج بھی محسوس نہیں کیا تھا کہ وہ خود کو کچھ کرنے کے قابل نہ پائے، کیونکہ وہ جانتا تھا آج کی نیٹ پریکٹس بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، مگر اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ کل کوچ کے علاوہ اس پر بورڈ کے تمام ارکان کی وجہ سے کتنا پریشر ہو سکتا ہے۔ اس کوتاہی پہ اسے بڑے نقصان سے بھی دوچار ہونا پڑ سکتا تھا، مثلاً اس اہم ٹور سے اس کا نام خارج کر دیا جاتا یا پھر اسے بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑتا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر وہ اس کے باوجود نہ جا سکا۔ فون کی گھنٹی بجتی رہی تھی، مگر اس نے کان بند کر لیے تھے۔ اس نے ملازمہ کو ڈسٹرب کرنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اس نے بڑی دقتوں سے اسرار شاہ کے سامنے خود کو کمپوزڈ رکھا تھا، ورنہ اس خبر نے اس کے اندر ببول اگا دیے تھے۔ وہ بے حس ہی تو نہیں تھا، اسی لیے تو بے قصور ہوتے ہوئے بھی وہ سخت ذہنی اذیت میں مبتلا تھا۔ اسے وہ شام اچھی طرح یاد تھی جب وہ اسرار کے بے پناہ اصرار پہ اس سے ملنے گاؤں گیا تھا۔ وہ پچھلے 1 سال سے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا تھا اور اب تو باقاعدہ ناراض ہو چکا تھا، اور معاذ ارتضیٰ اپنا اتنا اچھا دوست کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے پاس رشتوں کی بہت کمی تھی۔ اس کے ماں باپ عشا کی پیدائش کے 1 سال بعد روڈ ایکسیڈنٹ میں جہاں بہک ہو چکے تھے۔ اب وہ اور عشا ہی تھے، اور ان کی بے تحاشا دولت۔ اسے شروع ہی سے کرکٹ سے لگاؤ تھا۔ اسکول و کالج میں وہ اپنی ٹیم میں ہمیشہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتا تھا۔ وہ بھی اس کا کالج کی طرف کھیلا گیا ایک اہم ٹورنامنٹ تھا۔ ان کے کالج کی ٹیم نے لاہور کے کالج کی ٹیم کو 10 وکٹوں سے شکست دی تھی، اور اس میچ میں 5 وکٹوں اور ہیٹ ٹرک کی وجہ سے اسے مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا تھا۔ پھر خدا کا فضل اور مہمان خصوصی کی نگاہ کرم اسے بہت جلد قومی کرکٹ ٹیم کا اہم رکن بنا گئی۔ اب یہ وقت تھا کہ ٹیم میں اسے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل تھی۔ وہ کرکٹ کی دنیا کا درخشاں ستارہ تھا، لمبا قد، سرخ و سفید رنگت۔ وہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کے دل کی دھڑکن بنا ہوا تھا۔ اس کے باوجود بھی اس کے مزاج میں نہ تو تکبر و غرور تھا، نہ ہی دکھاوا۔ وہ منکسر المزاج اور سلجھا ہوا نوجوان تھا۔ اسرار شاہ سے اس کی دوستی اسکول لیول سے تھی، جو قومی ٹیم میں شمولیت اور اس کے بعد کی روز بروز بڑھتی مقبولیت کے بعد بھی کم نہ ہوئی تھی۔ اسرار شاہ صحافی تھا اور وہ کرکٹر۔ اکثر ان کا سامنا بھی ہوتا رہتا۔ اسرار شاہ پڑھا لکھا باغی نوجوان تھا، باپ کی جاگیر اور سرداری کو چھوڑ کر شہر میں اپنی پسند کی زندگی جی رہا تھا۔ اب وہ اپنی بہن کی شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں گاؤں میں تھا، اور معاذ ارتضیٰ کو انہی دنوں طویل کرکٹ سیزن کے بعد ذرا فراغت نصیب ہوئی تو اس کا شکوہ دور کرنے اس کے گاؤں چلا گیا۔ 2 دن اس کے ساتھ گزار کر وہ اس روز واپس آنے والا تھا جب ایک نازک اندام دلکش لڑکی اس شام اس کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ چونکہ اسرار کے روکنے کے باوجود جانے کا ارادہ باندھ چکا تھا، جب ہی کپڑے بیگ میں رکھتے ہوئے دروازے پر آہٹ محسوس کر کے چونکے بنا بولا تھا، مجھے مزید مت روکو یار، ورنہ عشا بہت خفا ہو جائے گی۔
بالکل بات نہیں کرے گی مجھ سے۔ عشا کون ہے؟ وہ نے اس کے سامنے آ کر جس اعتماد سے بولی تھی اس نے معاذ کے اعتماد کو بخیر کر رکھ دیا۔ حلیہ اور صورت سے وہ ہرگز ملازمہ نہیں لگتی تھی۔ آپ، وہ گھبرا کر یہیں کہہ پایا کہ اس حویلی کی کسی لڑکی کی یہاں اس کے کمرے میں آمد اسے ششدر کر گئی تھی۔ میں مہری ہوں، اسرار شاہ کی بہن۔ اوہ مگر مہرو بی بی، اسرار تو اس وقت یہاں نہیں۔ اس نے بند دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے جلدی سے وضاحت دی۔ کسی بھی وقت کوئی بھی آ سکتا تھا اور اسے یہاں سے ذلیل ہو کر نکلنے کا خیال ہی پسینے میں نہلا رہا تھا۔ جانتی ہوں کہ بھائی اس وقت یہاں نہیں، اسی لیے تو آئی ہوں، ورنہ 2 دن سے تم یہاں ہو میں تب نہ آ چکی ہوتی، مگر بھائی تو کسی سائے کی طرح تم سے چمٹے ہوئے تھے، وہ چڑھ کر کہتی۔ اسے کچھ اور حیران کر گئی تھی۔ مگر آپ کیوں مجھ سے ملنا چاہتی ہیں؟ وہ ہکلا کر بولا تھا۔ اس پل اس کا ازلی اعتماد اس کا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ تم سے ملنے، تمہیں روبرو دیکھنے کی خواہش تھی، اور سب سے بڑھ کر مجھے تم سے کچھ کہنا بھی تو تھا نا۔ بات کے اختتام پر وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ معاذ ارتضیٰ حیرت سے اسے تکتا رہ گیا۔ تمہیں پتہ ہے جتنے تم ٹی وی اسکرین پر نظر آتے ہو اس سے کہیں گنا بڑھ کے ڈیشنگ ہو۔ ریلی میں تمہارا کوئی میچ مس نہیں کرتی، اور جس میچ میں تم نہ ہو میں وہ دیکھتی ہی نہیں، اور میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہ میری دعاؤں کا ہی ثمر ہے کہ تم یہاں ہو میرے سامنے۔ شادی کرو گے مجھ سے؟ اس کا لہجہ دھیما ہوتے ہوتے سرگوشی میں ڈھل گیا تھا۔ معاذ ارتضیٰ سن سا کھڑا رہ گیا۔ یہ نہیں تھا کہ اس اظہار نے اسے شاک کیا تھا، یہ بھی نہیں تھا کہ اس سے قبل اس نے اس قسم کی بولڈ لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اس کا واسطہ تقریباً ہر روز ہی ایک سے بڑھ کر ایک بولڈ لڑکی سے پڑتا تھا۔ اسے روزانہ سینکڑوں کے حساب سے کارڈ موصول ہوتے تھے جن میں اس کے لیے وارفتگی و محبت کا اظہار کیا گیا ہوتا۔ اسے تقریباً روزانہ لڑکیاں شادی کی آفر کرتی تھیں، مگر اس طرح بند کمرے میں مکمل تنہائی کے ساتھ یہ پہلا موقع تھا، اور وہ بھی اسرار شاہ کی بہن کی طرف سے۔ اس کا گھبرا جانا کچھ ایسا بھی عجیب نہیں تھا۔ اسرار شاہ کے حوالے سے وہ اس کے لیے قابل احترام تھی، مگر اب وہ شکنجے میں کسا ہوا محسوس کر رہا تھا خود کو۔ میں کیسے شادی کر سکتا ہوں آپ سے؟ میں تو تم اسرار بھائی سے بات تو کرو، وہ التجا آمیز لہجے میں گڑ گڑائی، مگر وہ دامن بچانا چاہتا تھا کہ یکدم وہ لہجہ بدل کر پھنکاری تھی۔ سنو، اگر تم نے میری بات نہ مانی، مجھ سے شادی نہ کی تو میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گی۔ مگر یہ سب اتنا آسان تھوڑی ہے، میں کیسے اسرار سے بات کروں؟ اس نے بتایا تھا آپ کی شادی طے ہو گئی ہے۔ وہ اس کی دھمکی سے بری طرح خائف ہوا تھا۔ اسے اپنی آکورڈ پوزیشن کا احساس تھا۔ وہ بھڑک کر اس پر کوئی بھی الزام لگا سکتی تھی۔ اسے یہی خوف اس سے سنبھل کر بات کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، ہم بھاگ جاتے ہیں، میں تمہارے علاوہ کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی، سنا تم نے؟ وہ اس کا گریبان پکڑ کر ہلکا سا جھٹکا دیتے ہوئے بے حد قریب آ گئی تھی۔ معاذ ارتضیٰ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ ماں اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا تھا۔ اس نے کوشش کرتے ہوئے زبردستی اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجائی، اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ مگر ہم بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ تمہارا بھائی ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ جواباً سرگوشی میں ہی بولا۔ کہیں بھی، کسی بھی جگہ، پہلے یہاں سے تو نکلو۔ اس پہ عجلت سوار تھی۔ معاذ نے سوچنے کی ایکٹنگ کی تھی، پھر اسے دیکھ کر میٹھے انداز میں مسکرایا۔ ٹھیک ہے، ابھی میں ایسا کرتا ہوں کہ رات کو تم نکلنا، میں تمہارے 1 گھنٹے بعد آؤں گا۔ ڈن، بالکل ڈن۔ وہ ہنستی ہوئی باہر بھاگ گئی تھی۔ معاذ ارتضیٰ کہیں لمحوں تک حرکت نہ کر سکا۔ وہ یوسف نہ تھا کہ اس کی بے گناہی کے لیے دلیل اتر آتی۔ پھر وہ اسی وقت اسرار شاہ کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر نکل آیا تھا، اور اب اسرار شاہ نے اسے بتایا تھا کہ وہ مر گئی، مہرو مر گئی۔ وہ جنونی جذباتی لڑکی اپنی تمام تر بے واقعی اور نادانی سمیت یوں جان سے ہاتھ دھو کر اسے شدید قسم کے ذہنی خلجان میں مبتلا کر گئی تھی۔ پاکستان کی 17 رکنی ٹیم انگلینڈ کے 2 ماہ کے ٹور کے لیے کراچی ایئرپورٹ سے فلائی کر چکی تھی۔ معاذ ارتضیٰ بھی ساتھ تھا۔ پیچھے عشا رہ گئی تھی۔ گھر کے ملازموں سمیت ایک بوڑھی آیا بھی تھی۔ وہ اس گھر کی بزرگ کی حیثیت رکھتی تھی۔ معاذ ارتضیٰ کے باپ نے بھی انہی کے ہاتھوں پرورش پائی تھی۔ معاذ کو اپنی عدم موجودگی میں بھی گویا کبھی عشا کی تنہائی نے فکر مند نہیں کیا تھا کہ آیا اماں کی اس کے پاس موجودگی سے وہ بہت مطمئن رہتا تھا۔ اسرار شاہ کو اس کے پاکستان کے جانے کا ہی انتظار تھا۔ اس کی عدم موجودگی میں جب وہ پہلی بار ان کے گھر آیا تو وہ اسے لان میں ہی زخمی بلی کی مرہم پٹی کرتے ہوئے مل گئی تھی۔ تاہم اس کے متوجہ کرنے پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ارے آپ! اس کی سحر انگیز آنکھوں میں شناسائی کی چمک ابھری تھی۔ مگر معاذ بھائی تو نہیں ہے، اور اس کا جی چاہا تھا کہ کہہ ڈالے، میں اس کے لیے نہیں تمہارے لیے آیا ہوں۔ آپ کو نہیں پتہ معاذ بھائی تو انگلینڈ جا چکے ہیں، وہ انجان بنا۔ چلے آپ آئے ہیں تو پلیز بیٹھیے، میں چائے منگواتی ہوں۔ آیا اماں پلیز چائے بھجوا دے ڈرائنگ روم میں۔ سوری بھائی، میں آپ کا نام بھول گئی ہوں، حالانکہ بھائی اکثر آپ کا ذکر کرتے ہیں۔
उसी के हमरा ड्राइंग रूम में आकर बैठते हुए उसने उसी मासूमियत से कहा था। उस पहली मुलाकात में वो अपने प्लान के मुताबिक कोई अमल ना कर सका, अलबत्ता जाते जाते वो इशारतन कह आया था कि आज की मुलाकात उसकी बातें उसे बहुत अच्छी लगी, मगर उसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो अहमक सी लड़की उसके लहजे की मायनी खेजी को समझ सकी होगी। उसका अंदाज उसे अगली मुलाकात में बहुत अच्छी तरह से हो गया, जब उसने दूसरी मर्तबा भी उसे माज की अदम मौजूदगी के बावजूद अपने रूबरू पाया। उस रोज़ वो मुलाजिम के उस पैगाम पे कि वो उससे मिलना चाहता है अपनी असाइनमेंट अधूरी छोड़कर आई थी। भाई को तो अभी 2-3 माह लग जाएंगे। उन्हें इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के बाद लंका शायर की तरफ से काउंटी क्रिकेट की ऑफ़र है और भाई ने यह ऑफ़र कबूल कर ली है, मगर मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अब कि वो सब्र न कर सका, वो उस लड़की पे ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। मुझसे? उसकी आंखों में मासूमियत उमड़ आई। तब उसने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला के उसे अपने पास बिठा लिया था। उस रोज़ उसने उससे बहुत बातें की थी, उसके भाई की, वालिदैन की, स्टडी के मुतालिक बहुत सी बातें। वो दरअसल खुद से उसकी झिझक को दूर करना चाहता था। वो उसे अपना आदी बनाना चाहता था। उसकी शख्सियत इतनी सहर अंगेज़ और पुरकशिश थी कि वो जहाँ भी जाता सारे लोग, ख़ास तौर पर नौजवान लड़कियां, न सिर्फ मुतवज्जो होती बल्कि उसकी तवज्जो हासिल करने की भी कोशिश करती थी। मगर यहाँ मामला उसके बरअक्स था। उसे बाकायदा उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करने की सही करना पड़ी थी। तो उसकी वजह उसकी वो हद से बड़ी हुई मासूमियत थी जो उसके हर हरबे को नाकामी से दो चार कर रही थी। मुश्किल से सही, बहरहाल वो उसे अपनी जानिब माइल करने में कामयाब रहा था और कुछ ऐसे अंदाज में उसने उस पर गिरफ्त की थी कि वो बहुत बुरे तरीके से उसके फेंके जाल में फंस चुकी थी। उसकी जकड़ लेने वाली निगाहें, सहर तारी कर देने वाली शख्सियत और बातें तो ऐसी थी कि ईशा को उसके दिखाए गए सब्ज़ बाग भले मालूम होना ही थे। वो ना सिर्फ कम उम्र थी बल्कि मासूम भी, जभी तो वो उसकी निगाहों से छलकते रंग न पहचान पाई। इतने दिन से कहाँ थे आप? आए क्यों नहीं? आपको मेरा ख्याल बिल्कुल नहीं आया था। पिछली मुलाकात के बाद उसने 3 दिन तक उसे ना फ़ोन किया था न मिलने आया, और तब ईशा ने गुस्से में उसे बात नहीं की थी, और तब वो बजाय उसे मनाने के उल्टा खफा हो गया था। और अब 5 दिन के बाद उसकी कुव्वत बर्दाश्त को अच्छी तरह आजमा लेने के बाद सामने आया तो इस बार ईशा उसे देखते उसके बाजू से लिपट कर रोने लगी थी। इसरार शाह के लबों पे उसे शिद्दत से रोते देखकर तमस्खुराना हंसी बिखरी थी। उसके अंदर तक ठंडक उतर गई थी। यही तो चाहता था वो कि ये लड़की उसके सिवा सब कुछ भूल जाए, और उसका सिसकना, बिलकना, तड़पना उसकी हार की कहानी चीख चीख कर सुना रहा था। ईशा, कम ऑन, क्या हो गया यार? संभालो खुद को, देखो कोई आ जाएगा। उसके गर्द बाजू का हल्का बनाए वो बिल्कुल मुतज़ाद बात कर रहा था। मैं मर जाऊंगी आपके बगैर अगर आपने आइंदा ऐसा किया। उसने गुलोगीर लहजे में शिकवा किया। नहीं करूँगा, प्रॉमिस, वो धीमे सुरों में हंसा, मगर फिर उसे डराने को बोला था। तुम्हारा भाई, उसका पता है? अगर उसे पता चल जाए कि हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हैं तो मुझे जान से मार देगा। भाई ऐसे नहीं है, वो उसका आसार तोड़ती फासले पे चली गई। वो ऐसा ही है, ना मानो, उसने दुरुस्ती से कहा। तब ईशा ने निगाह भर के उसके खफकी का तासुर छलकाते चेहरे को देखा था। वो अपनी कुछ देर कबल की दीवानगी और बेख्तियारी पे खज्जल थी। ईशा, मैं खुद भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, वो उसके करीब होते हुए सरगोशी में गुनगुनाया। ईशा के चेहरे पर दनक बिखर गई। आप भाई से बात करें ना, वो मना नहीं करेंगे, उन्हें मेरी खुशी बहुत अजीज़ है। स्टूपिड, मैं कह रहा हूँ ना कि क्या ज़रूरी है ये सब? तुम, वो कुछ कहते कहते रुक गया, फिर उसका हाथ पकड़कर लबों से छूते हुए बोला था। ईशा, ये जुदाई मेरे ज़ब्त का इम्तिहान है, प्लीज़ इन फासलों को मिटा दो। ईशा बदक कर उससे दूर हुई थी। क्या मतलब है आपका? वो सरासीमा थी, वहीं जो तुम समझती हो, वो दो टोक लहजे में बोला तो ईशा सरस से दूर हो गई। आप मुझे गलत समझे हैं इसरार शाह, सॉरी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो उसे शशदर छोड़कर जा चुकी थी। ईशा का साफ साफ जवाब इसरार शाह को भड़का गया था। जी तो चाहा था शूट कर डाले उस लड़की को, मगर ये तो बहुत आम सा इंतकाम था। वो माज इर्तज़ा को ऐसी ठोकर लगाना चाहता था कि वे उम्र भर ना उठ पाए। वो उसके मुंह पे कालक फेर देना चाहता था, इस तरह कि वो किसी का सामना न कर पाए। मगर ईशा उसकी हर इरादे में बड़ी रुकावट बनकर खड़ी हो गई थी। वो हर हरबा आजमा चुका था, मगर वो उसके कुछ सुनने पे आमादा नहीं थी, बल्कि अब तो उसने मिलने से इनकार करके उसे जला के राख कर दिया था। उसके बाद उसके पास कोई चारा न रह गया था कि वो उससे निकाह कर लेता, क्योंकि ईशा के अंदर गुनाह और सवाब का फ़र्क इतनी गहराई और मजबूती से डाला गया था कि उसके बहकाने के बावजूद ना निकला। हाँ, वो अपने भाई की रजामंदी के बगैर उससे निकाह करने पर आमादा हो गई थी। तो इसकी वजह एक तो मोहब्बत में बेबसी थी। उसके नज़दीक इसरार शाह को खोने का तसव्वुर ही सुहाने रूह था।
तो दूसरी अहम वजह मुआज़ इर्तिज़ा का इनकार था। उसने सरसरी से अंदाज में बहुत झिझकते हुए मुआज़ से इसरार के मुतल्लिक बात की थी। तब उसने सख्ती से इनकार कर दिया था। नहीं गुड़िया, इसरार मेरा सिर्फ दोस्त ही रहेगा, इसके साथ किसी किस्म का नया रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। मुआज़ इर्तिज़ा के दिल में खौफ था। उसे लगा था जैसे इसरार को उस पर शक है, वो उसे गलत समझ रहा है। साथ ही आया अम्मा से फ़ोन पे बात करके ईशा के मुतालिक मालूमात ली। ये सुनकर के इसरार उसकी गैर मौजूदगी में आता और ईशा से मिलता रहा है। वो परेशान हो गया था। आपने इसरार को मना क्यों नहीं किया? बेटा, मैंने दबो लफ्ज़ों में रोका था और ईशा को भी मना किया था। मगर क्या? प्लीज़ आया अम्मा, आप ईशा को उससे बिल्कुल मिलने ना दे। उसने सख्ती से ताकीद की थी, जबकि ईशा भी उसके बाद मोहतात हो गई थी। उसे इसरार शाह की बात बिल्कुल दुरुस्त लगी थी। उसे यकीन करना पड़ा कि मुआज़ को इसरार शाह उस हवाले से पसंद नहीं, और जिस रोज़ उसे ये यकीन हुआ उसी रोज़ उसने इसरार को फ़ोन करके खुफिया निकाह पर रजामंदी दे दी थी। वो तो जैसे मुंतज़िर ही था। उसी रोज़ उसे कॉलेज से पिक करके उसने ईशा से निकाह कर लिया था। वो उसके सामने बैठी हाथों में चेहरा ढांपे सिसक रही थी, जबकि इसरार शाह उसी कदर मुतमईन था। निकाह के बाद वो उसे अपने शहर वाले घर ले आया था। ईशा ने जब उसे उसके इरादों से बाज रखना चाहा तो उल्टा वो खफा हो गया था। अपना मकसद हल करने के बाद वो उसे रोता छोड़कर खुद बाहर निकल गया। कुछ देर बाद उसे घर के गेट पे छोड़कर वो बाहर से ही लौट गया था। फिर उसका रोज़ मिलने का मुतालबा बढ़ने लगा। ईशा मुकम्मल तौर पर उसकी मुट्ठी में थी। फिर जाने क्या हुआ था, ईशा ने उससे मिलना कम कर दिया। आया अम्मा को शक हो गया है। उसने जवाब में जो वजाहत पेश की उसने इसरार का दिमाग घुमा दिया। उस बुढ़िया की ये जुर्रत कि तुम्हें मुझसे मिलने से रोके, तुम उसे अपने घर से निकालती क्यों नहीं हो? वो बुफर गया। इसरार, मैंने पहले ही कहा था कि वो हमारी बुजुर्ग हैं। एक मुलाजमा तुम्हारी दादों की जगह तो लेने से रही। उसकी बात काट कर वो तमस्खुराना लहजे में हंसा तो ईशा बेबस होकर उसे देखने लगी थी। 2 माह कैसे गुजरे ईशा को पता ही नहीं चला। मुआज़ इर्तिज़ा खासा वो बेसकून था। जब काउंटी का मुआहदा मनसूख कर वापस चला आया, ईशा से उसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसका बदला हुआ अंदाज ही उसे चौंका गया था। उस पर आया अम्मा का एतराफ़ जुर्म, मुझसे कुछ नहीं हो सका बेटा। भले तुम मुझे मुलाजमा नहीं समझते, ये तुम्हारी आला ज़र्फ़ी है, मगर हर कोई ऐसा नहीं सोचता। और मुआज़ इर्तिज़ा को ऐसा लगा था जैसे कोई बहुत बड़ा काबिल तलाफ़ी नुकसान हो गया हो। क्या कह रही हैं आया अम्मा? उसकी आवाज़ कांप गई थी। मैंने तुम्हें हालात से आगाह कर दिया था बेटा। ईशा बेटी को भी मैंने इसरार से मिलने से रोका था, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उल्टा इसरार बहुत खफा था मुझसे। मुआज़ चेहरे पर तशवीश के रंग लिए ईशा के पास तस्दीक के लिए आया। जो आया अम्मा कह रही हैं किसी हद तक सच है। वही सच है भाई। उसने पहली बार भाई से किसी बात पे निगाह चुराई थी। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। उसने खुद को किसी बड़े सदमे के लिए तैयार किया। वो शादी कर चुके हैं मुझसे। अब की बार ईशा के लहजे में जाम था, मान था और शायद खुद सरी भी। उसने इस बार निगाह भी नहीं चुराई। मुआज़ को हैरत नहीं हुई कि वो जानता था जो शख्स उसे इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर चुका था वो उसे खुदसर और बोल्ड भी बना सकता है। ईशा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने इनकार किया था, मगर ये कोई तयशुदा बात नहीं थी। अगर वो तुम्हें पसंद करता था तो तुम मुझे बता सकती थी। उसका लहजा सदमे की ज़्यादती से चूर था। आप फिर भी इनकार कर देते भाई, और मैं इसरार को खो नहीं सकती थी। और मुआज़ को खुद को ये यकीन दिलाना पड़ा कि ईशा बड़ी हो चुकी थी, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी कि अपने फ़ैसले खुद कर सके, तनहा। मुझे बहरहाल तुम्हारी खुशी अजीज़ होती। तुम्हें मेरा वेट करना चाहिए था। गो कि वो हार चुका था, मगर आखिरी कोशिश के तौर पर कम अज़ कम उसके दिल से वो बदगुमानी दूर कर देना चाहता था जो इसरार शाह उसके दिल में मुआज़ की तरफ से पैदा कर चुका था। इट्स ऑल राइट भाई, जो हो चुका है अच्छा ही हुआ है। उसने जैसे मामला ही निपटा दिया तो मुआज़ को लगा जैसे उसके पास मज़ीद कुछ भी कहने को ना रहा हो। ठीक है, फिर तुम ऐसा करो, इसरार शाह से कहो वो तुम्हें रुखसत कराने के बाद वलीमा करके इस शादी को अनाउंस करें। ठीक है, मैं कह दूँगी, ईशा ने आहिस्तगी से कहकर तवज्जो किताब की जानिब मबजूल कर ली। एक तरफ से ये मुआज़ इर्तिज़ा को सिग्नल दिया गया था कि अब वो जा सकता है। वो उठ खड़ा हुआ और उसे अपनी टांगें बेजान होती महसूस हुई थी। आया अम्मी की बात पे अब उसे यकीन करना पड़ा था कि ईशा अब वो नहीं रही, वो बहुत बदल गई। और मुआज़ जानता था उसे उनसे मुंतफिर करने वाला भी इसरार शाह था। फिर ईशा को इसरार शाह से बात करने का मौका ही न मिल सका। इससे पहले ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने तबीयत ख़राबी की जो वजह बताई वो उन दोनों बहन भाई को एक दूसरे से निगाह चुराने पर मजबूर कर गई थी। मुआज़ इर्तिज़ा की तशवीश बढ़ गई थी। मैंने तुमसे कहा था कि इसरार शाह से रुखसती की बात करना। मैंने ट्राई किया था, मगर वो फ़ोन रिसीव नहीं करते। ईशा के जवाब से मुआज़ का माथा ठनका। फिर उसने खुद उससे रब्ता करने की कोशिश की थी, मगर नाकामी हुई तो थक हार कर वो उससे मिलने घर चला आया। साहब, आपसे मिलना नहीं चाहते।
ملازم کے پیغام نے معاذ ارتضیٰ کو حق تک کر دیا تھا۔ تم نے میرا نام صحیح بتایا نا، میں معاذ ہوں، معاذ ارتضیٰ، اس نے بڑی دقت سے کہا تھا۔ صاحب آپ کو تو ساری دنیا جانتی ہے، اگر آپ نہ بھی اپنا نام بتاتے تب بھی میں ہرگز غلطی نہ کرتا، ملازم نے کہا تو معاذ ارتضیٰ کے اندر شدید قسم کا طیش امڑ آیا۔ پھر وہ ملازم کی ہائے ہائے کی پرواہ کیے بغیر بفرے ہوئے انداز میں اندر جا گھسا تھا۔ تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو اسرار شاہ؟ تم مجھ سے ملنا نہیں چاہتے؟ اتنے دنوں کا ذہنی انتشار اور شدید قسم کی خولن اس کے غصے کی شدت کو بڑھا گئی۔ شٹ اپ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جواباً وہ گھرایا تھا۔ تم جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا، میری بہن کو میرے خلاف بھڑکا کر اس سے نکاح کر لیا۔ غالباً اسے احساس ہو گیا تھا کہ اسے تحمل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، تبھی لہجہ بدل کر بولا۔ اس کی بات پہ وہ شعلہ بار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے پھنکار کر بولا تھا، اتنی معصوم تھی تمہاری بہن کہ میری سازش کا شکار ہو گئی۔ اپنی بہن کو سنبھالنا تھا، دوسروں پہ الزام تراشیاں کرنے پر کوئی تمہارا گریبان بھی پکڑ سکتا ہے۔ اسرار یہ سب کیوں کیا تم نے؟ وہ خون کے گھونٹ پی کر بولا تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ اب اگر تمہاری بہن نے کسی کے ساتھ، بند کرو یہ بکواس، اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ تم نے نکاح کیا ہے اس کے ساتھ، اب میں تمہیں مکرنے نہیں دوں گا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ میں نے نکاح کیا ہے اس سے؟ بولو، اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ معاذ صدمے سے گنگ رہ گیا۔ چند لمحوں بعد بوجھل قدموں سے وہ واپس جا رہا تھا۔ وہ بے حد اپسٹ تھا، پوری رات اس نے تڑپتے ہوئے گزاری تھی۔ وہ ایک بار پھر اسرار کے پاس گیا تھا۔ اس مرتبہ وہ اسے لڑنے نہیں، اس کی منت کرنے گیا تھا۔ اس نے اسے قسمیں کھا کھا کر یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ مہرو کی موت میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے اپنے اور مہرو کے درمیان ہونے والی ایک ایک بات اسے بتا دی تھی، مگر اسرار شاہ نے اس کی کسی بات پر کان نہیں دھرا۔ یقین کرنا تو پھر بہت دور کی بات تھی، اور عشا کے معاملے میں تعاون کرنا تو بالکل عبث تھا۔ ایک خوفناک قسم کا سوالیہ نشان اس کے سامنے منہ پھاڑے کھڑا تھا۔ عشا کی پریگنینسی کو وہ زیادہ عرصہ تک چھپا نہیں سکتا تھا۔ اس رات والدین کی وفات کے بعد وہ پہلی بار رویا تھا۔ اسی رات باشعور ہونے اور یہ جاننے کے باوجود کہ موت مانگنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس نے اپنے لیے موت کی دعا مانگی تھی۔ جب 2 دن تک وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلا تو تیسرے دن عشا اس کے پاس آ گئی تھی۔ بھائی، میرا اسرار شاہ سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا، وہ گھر پہ بھی نہیں ملے۔ معاذ ارتضیٰ نے سوجی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا، زرد رنگت اور آنکھوں تلے ہلکے لیے۔ یہ وہ عشا تو نہیں تھی جو اس کی ذرا سی تکلیف پہ خود پہ نیندیں حرام کر لیا کرتی تھی۔ آنکھیں شدت گریہ سے سوج گئی تھی، مگر اسے یہ سب نظر نہیں آیا تھا۔ اسے اسرار شاہ کی فکر تھی۔ اس کے اندر ضیاء کا احساس کچھ اور بھی شدید ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر وہ عشا کو اسرار شاہ کی حقیقت بتائے تو کیا وہ یقین کرے گی؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ اسے تعصب نے آن گھیرا۔ کوئی جواب دیے بغیر وہ اٹھ کر واش روم میں جا گھسا تھا۔ عشا کے سوالوں سے بچنے کے لیے اس کے پاس یہی ایک وقتی حل تھا۔ مجھ سے کیا بات نہیں کرو؟ وہ عزت تلخی سے گویا ہوا تو عشا کو دھکا سا لگا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ ٹھٹکی تھی۔ آج وہ اسے ملا تھا، کتنے ہی چکر لگا لیے تھے اس نے، اس کے گھر کے کتنے فون کیے تھے اس نے اس کے نمبر پہ، مگر سب بیکار رہا تھا۔ اور آج جب اتنے دنوں بعد ملا تھا تو اس روکھے بے اعتنا لہجے پر اسے بے تحاشا رونا آیا تھا۔ تمہیں تمہارے بھائی نے کچھ نہیں بتایا؟ عشا نے حیرانی سے اسے دیکھا، اور جواب میں اسرار شاہ نے مہرو کی موت سے لے کر اس کے خط میں معاذ پہ لگائے گئے الزام تک ساری رودات سنا کر اپنے انتقام کا بھی اعتراف کر لیا تھا۔ یعنی آپ میرے ساتھ دھوکہ کرتے رہے؟ وہ پل بھر میں سرد پڑ گئی تھی۔ دھوکہ کیوں، انتقام کا ہو۔ تمہارے بھائی نے مجھ سے، میں نے تم سے، بے شک مجھے نکاح کرنا پڑا کہ تم اس طرح ہاتھ نہ آئی۔ وہ اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں دیکھ کر کمینگی سے ہنسا تھا۔ تب وہ بفر گئی، اس کا گریبان پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے چلانے لگی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی اسرار شاہ کہ تم مجھے دھوکہ دو؟ اسرار شاہ نے انتہائی حقارت سے نہ صرف اپنا گریبان چھڑایا بلکہ ایک ہی جھٹکے سے اسے دور پھینک دیا تھا۔ یہ بیویوں والے چونچلے مت کرو مجھ سے۔ تمہاری حیثیت میرے نزدیک کیا ہے یہ میں تمہارے بھائی کو اچھی طرح باور کرا چکا ہوں۔ سو ناؤ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ تم نے اچھا نہیں کیا اسرار شاہ، تمہارے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ وہ خاصی دیر کے بعد بولنے کے قابل ہوئی تو بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ کیا بگاڑ لوگی تم میرا؟ وہ متکبرانہ انداز میں ہنسا تھا۔ میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر میرا خدا منصف ہے، وہ تمہارا سکون چھین لے گا، تمہارا سب کچھ بگاڑ دے گا۔ اب تب اس نے اس کی بات پہ کان نہیں دھرا تھا۔ وہ پلٹ کر روتی ہوئی چلی گئی تھی ہمیشہ کے لیے۔ اس کے بعد وہ اسے کبھی نظر نہ آئی۔ معاذ ارتضیٰ قومی کرکٹ ٹیم کا اہم رکن تھا۔ اس کی پراسرار گمشدگی ایک معمہ بن گئی۔ ایک محدود عرصہ تک اخبارات اور ٹی وی میں اس کے متعلق خبریں آتی رہی، پھر لوگ دھیرے دھیرے
اس قصے کو فراموش کر گئے۔ اسرار شاہ نے اپنی پسند سے شادی کی۔ اس لڑکی سے اس کی ملاقات کسی تقریب میں ہوئی تھی۔ شوخ و شنگ اور اعتماد سے بھرپور رشنا سے اسے پہلی نگاہ میں ہی محبت ہو گئی۔ شادی کے 2 سال بعد اس کے ہاں 3 بچے ہو چکے تھے، پہلی بیٹی، پھر 2 جڑواں بیٹے۔ ان کے بچے بالترتیب 6 اور 5 سال کے تھے جب سیر کی گھر سے مری جاتے ہوئے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ رشنا تینوں بچوں سمیت موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ وہ شدید زخمی ہوا تھا، مہینوں بستر پہ پڑا سسکتا رہا، اور تب اتنے عرصے میں پہلی بار اسے عشا یاد آئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اسے عشا کی بد دعا یاد آئی تھی۔ اسی دن پہلی بار اسے معاذ ارتضیٰ کی قسموں کا یقین آیا۔ اسی روز ہی پہلی بار اس کے اندر عشا سے کی گئی زیادتی کا احساس جاگا تھا۔ کوئی بھی دکھ دل میں بسیرا کر جائے تو پھر بے ٹھکانہ ہونا نہیں چاہتا۔ بے دردی کا درد شاید اسے بھی گوارا نہیں۔ اس کا دکھ بھی یوں ہی تو میرے درد میں نہیں آ بسا۔ مجھے بہت شدت سے احساس ہے کہ میں بہت غلط کر چکا ہوں۔ کبھی وہ وقت تھا جب دماغ پہ نفرت و انتقام کا غلبہ تھا، مگر اب موسم زبردست تغیر کے بعد کچھ اور ہے۔ اب تو دل کی تمام گلیوں نے اس کی محبت کا بسیرا ہے۔ احساس ہی سب سے بڑی قوت ہے، اگر نہ ہو تو کچھ نہیں، اور جب ہو جائے تو کوئی پناہ بھی نہیں۔ اسی انتقام کے احساس پہ زیادتی اور پھر محبت کا احساس غالب آیا تو پہلے احساس پہ برف گرتی چلی گئی۔ احساس سکڑا اور محبت کا دائرہ پھیلتا چلا گیا۔ اب تو بس محبت ہے اور پچھتاوا۔ کاش وہ مجھے کبھی ملے تو میں اپنا گناہ معاف کروانے کے بجائے صرف اسے اتنا یقین دلا دوں کہ میں نے اس سے انتقام نہیں لیا بلکہ اس سے محبت کی تھی، ایسی محبت جو مجھے اس سے بچھڑنے کے بعد ہوئی۔ وہ سوچ رہے تھے۔ دعا دعا بیٹے، اسرار شاہ پکارتے ہوئے اندر آ رہے تھے۔ اس نے گڑبڑا کر ہاتھ سے چھوٹ کر گری مخملی جلد کی ڈائری کو جھک کر اٹھایا اور عجلت بھرے انداز میں اٹھا کر الماری میں چھپا دیا، مگر اسرار شاہ اس کی اس حرکت کو دیکھ چکے تھے اور اب ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی دوسری ملاقات بھی ان سے اسی اسٹور پہ ہوئی تھی اور اسے لگا تھا جیسے وہ اسی کے منتظر ہوں۔ انہوں نے اسے ایک کپ کافی ساتھ پینے کی التجا کی تھی، جسے اس نے ذرا سے رد و قد کے بعد قبول کر لیا تھا، اور تب انہوں نے اسے اپنے بارے میں بتایا تو عشا سے متعلق بتا کر کہا تھا کہ انہیں شک ہے وہ عشا کی بیٹی ہے، اس لیے کہ اس کی شکل ہو بہو عشا جیسی ہے، اور دعا اس پہ تو شادی ہی مرگ طاری ہو گئی تھی۔ اپنے باپ کا تذکرہ ہمیشہ ہی اس کی ماں کے چہرے پہ اذیت کو بکھیر دیتا تھا۔ وہ تو شاید ان کی اس اذیت کو سمجھ نہ سکتی اگر ماموں اسے اپنے پاس بٹھا کر پیار سے نہ سمجھاتے۔ دعا بیٹے، کیا آپ نے میری محبتوں میں کمی محسوس کی ہے جو بابا کا پوچھتی ہو؟ نو ماموں، بٹ بابا تو پھر بابا ہوتے ہیں نا، اس نے معصومیت سے کہا۔ میری ڈاکومنٹس میں ان کا نام ہے، وہ میرے فادر ہیں، مگر ہمارے ساتھ نہیں۔ ماما بھی مجھے کبھی ان کے متعلق کبھی نہیں بتاتی، ان کے پاس تو بابا کی تصویر تک نہیں ہے۔ اس کے شکوے بجا تھے۔ معاذ ارتضیٰ کچھ دیر بعد اسے سمجھانے والے انداز میں بولے تھے، اس لیے بیٹا کہ آپ کی ماما اور بابا کے درمیان علیحدگی ہو گئی تھی۔ علیحدگی؟ یو مین ڈائیورس؟ وہ خوف زدہ ہوئی تھی۔ نو، ڈائیورس تو نہیں، البتہ ان کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے دونوں الگ ہو گئے۔ ایسی کیا غلطی ہوئی تھی ماموں کہ مما نے بابا کو چھوڑ دیا؟ وہ ٹھنک کر بولی تھی۔ غلطی تو ہوئی تھی مجھ سے، تمہارے باپ سے شادی کی غلطی۔ وہ اس قابل نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ رہتی۔ عشا پتہ نہیں کب سے دونوں کی باتیں سن رہی تھی، اندر آ کر چلائی تو معاذ ارتضیٰ گھبرا گئے۔ ماں کو روتے دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ مما پلیز شٹ اپ، بھائی سے بتائیے کہ اس کا باپ کیسا تھا۔ معاذ ارتضیٰ نے گھبرا کر اسے لڑکھڑاتے وجود کو سہارا دیا تھا۔ اسے بتا دے بھائی کہ وہ کتنا غلط انسان تھا۔ وہ چلاتے ہوئے یکدم گری تھی۔ سوری مما، ریئلی ایکسٹریملی سوری، آئندہ میں کبھی آپ سے بابا کی بات نہیں کروں گی۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد دعا نے اس کے سینے پر سر رکھ کر سسکتے ہوئے یقین دہانی کروائی تھی۔ اس کے بعد ان کے درمیان کبھی اس موضوع پہ کوئی بات نہ ہوئی، مگر دعا کے اندر اس واقعے کے بعد تجسس جاگ اٹھا تھا۔ اسرار شاہ کا اسے دیکھ کر چوکنا اور اس کے باپ اور ماں کا نام اضطراری کیفیت کے اثر پوچھنا اسے بری طرح چونکا گیا تھا۔ پہلے اس کا جی چاہا تھا وہ ماں سے تذکرہ کرے، مگر پھر اسے اپنا ارادہ بدلنا پڑا۔ ان دنوں معاذ ارتضیٰ اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ دوسرے شہر گیا ہوا تھا، ورنہ وہ اس سے پوچھ لیتی۔ اس کا یہی تجسس اسے پھر سے اسی اسٹور تک لے گیا تھا۔ وہ اس اسٹور کے مالک سے اسرار کے متعلق پوچھنا چاہتی تھی، مگر وہاں اس کی ملاقات اسرار شاہ سے ہو گئی۔ یقیناً وہ بھی اس کی طرح بے چین تھے، اور تب کافی کے دوران اسرار شاہ نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس کی بیٹی ہے۔ تمہاری مما مجھ سے خفا ہو گئی تھی، اس کے سوال کے جواب میں کہ وہ دونوں علیحدہ کیوں ہوئے۔ اسرار شاہ نے مختصر سا جواب دے کر اسے مطمئن کر دیا تھا، اور اب ان کے بیگ سے ان کی پرسنل ڈائری میں لکھا ان کی حیات کا ایک ایک لمحہ کھل کر اس کے سامنے آیا تو اسرار شاہ ایک بار پھر کھو دینے کے خوف میں مبتلا سکتے کے عالم میں کھڑے تھے۔ دعا نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔
آج کٹلس آپ نہیں بناؤگی؟ پچھلی بار جو آپ نے پیزا بنایا تھا وہ اتنا بدمزہ تھا کہ میں نے زندگی میں اتنا بدمزہ پیزا نہیں کھایا ہوگا۔ ان کے ہاتھ سے شاپر لیتے ہوئے وہ خوش دلی سے کہتی۔ ان کے ساتھ کچن کی سمت پڑی تو اسرار شاہ کو اپنا رکا ہوا سانس بحال ہوتا محسوس ہوا۔ مما، کوئی آپ سے ملنے آیا، لیکن پرومس کریں کہ پہلے آپ ساری بات سنیں گی پھر کوئی فیصلہ کریں گی۔ دعا نے عشا کے گلے میں بازو حمائل کر کے التجا آمیز لہجے میں کہا تو عشا نے سمجھے بغیر مسکرا کر حامی بھر لی۔ اوکے، مگر ہے کون؟ اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ اوکے بلاتی ہوں، آپ آنکھیں بند کریں پہلے، اس نے ہنس کر شرط عائد کی تھی، پھر اس سے آنکھیں مونتے دیکھ کر چپکے سے باہر نکل گئی۔ جائیے، آپ اپنا کیس خود لڑیے، میں اور ماموں آپ کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ بلیک پینٹ کوٹ میں قدر نروس سے نظر آتے اسرار شاہ کو دیکھ کر شرارت سے مسکرائی وہ معاذ ارتضیٰ کے پہلو میں جا کھڑی ہوئی تو اسرار شاہ چند ثانیوں کے توقف کے بعد اندر چلے گئے۔ آپ نے اچھا نہیں کیا بابا، اس روز کٹلس کھانے کے بعد دعا نے بہت پردرد لہجے میں کہا تھا، اور وہ جو سمجھ رہے تھے ان کی نگاہوں نے دھوکہ کھایا تھا۔ دعا نے ڈائری نہیں پڑھی ہوگی، ایک بار پھر ساکت رہ گئے۔ سزا تو مما کو ملی نا، اور ان کے ساتھ مجھے بھی، ماموں کے ساتھ بھی آپ نے زیادتی کی۔ ذرا سوچئے بابا، اگر آپ کی دعا کے ساتھ کوئی دعا، وہ تڑپ ہی تو گئے تھے۔ یہی ہوتا ہے بابا، اپنوں کا درد، چونکہ غلطی آپ کی تھی سو ایکسکیوز بھی آپ کو ہی کرنا ہے، پہلے ماموں سے پھر مما سے۔ ویسے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ماموں تو شاید آپ کو معاف کر دے مگر ماما کا مشکل ہے۔ اس نے راستہ دکھانے کے بعد ڈرانا ضروری سمجھا تو اسرار شاہ جو اس کی بات سن کر مسکرا رہے تھے بے ساختہ اسے ساتھ لگا کر ہنسے تھے۔ ڈونٹ وری میری بیٹی ہے، میری سفارش کے لیے کرو گی نا؟ اور وہ بے ساختہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ پھر دعا کی ہی کوشش سے ان کی معاذ ارتضیٰ سے ملاقات ہوئی تھی اور ساتھ ہی معافی تلافی بھی۔ دعا کا انداز درست تھا۔ میں نے اللہ کے لیے تمہیں معاف کیا اسرار شاہ، مگر میرا دل تب ہی خوش ہوگا جب میری بدنصیب بہن کے لبوں پہ سچی مسکراہٹ لوٹے گی۔ وہ مجھے جتنی عزیز تھی، جتنی پیاری تھی، تم نے اسے اتنا ہی گہرا صدمہ پہنچایا۔ میں اسے منا لوں گا، ڈونٹ وری، انہوں نے کتنے مان سے کہا تھا اور اب وہ اس کے سامنے تھے۔ کیا ہے دعا، آخر ایسی کون سی ہستی ہے کہ جسے تم؟ خاصی دیر آنکھیں بند کیے رکھنے کے بعد چلا کر کہتے ہوئے اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو سامنے سیاہ سوٹ میں ملبوس وہ شخص اسے اپنی بصارتوں کا دھوکہ محسوس ہوا تھا۔ کوئی الوژن، ہاں وہ الوژن ہی ہو سکتا تھا کہ اس کے انتہائی سلوک کے باوجود وہ اس کی محبت کو دل سے نکالنے میں بری طرح ناکام رہی تھی۔ دعا جا چکی ہے۔ ایکچولی وہ چاہتی ہے کہ اس کے بابا اس کی مما سے معافی مانگ کر جلدی سے صلح کر لے۔ 2 قدم آگے بڑھ کر انہوں نے مسکرا کر کہا، تب عشا ساکت سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس کی بصارتیں دھوکہ کھا سکتی تھی مگر سماعتیں تو نہیں، تو اس کا مطلب تھا وہ سچ مچ آ چکا تھا۔ ایسے مت دیکھو عشا، اتنا شرمندہ ہوں کہ معافی کے الفاظ نہیں مل رہے۔ بس اتنا جان لو کہ تمہیں ستا کر خود بھی چین سے نہیں رہ پایا۔ تمہیں یاد ہے تم نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا تھا، اور اس سے بڑھ کر کون انصاف کرنے والا ہے؟ سمجھو تمہیں انصاف مل گیا عشا، اپنے گناہ گار کو اللہ کی خاطر معاف کر دو۔ دونوں ہاتھ اس کے سامنے باندھ کر وہ کسی طرح بھی آنکھوں کی نمی کو بہنے سے نہ روک پائے۔ عشا کے تنے ہوئے اعصاب یکلخت ڈھیلے پڑے تھے۔ اللہ کے لیے اس کے لب کام پہ تھے۔ خدا کی قسم اسرار شاہ، اگر تم اللہ کا واسطہ نہ دیتے تو کبھی معاف نہ کرتی تمہیں۔ مگر اب پوچھ لو اپنے ہی آنسو، میں نے اللہ کے نام پہ آپ کو معاف کیا، اپنی وہ تذلیل بھی۔ وہ پچھلے 18 سالوں سے کچوکے لگاتی رہی ہے۔ ان کے قریب آ کر دوپٹے کے پلو سے ان کی نم آنکھوں کو پوچھتی وہ انہیں اتنی اچھی لگی کہ بے اختیار اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تھینکس عشا، تم واقعی بہت اچھی ہو، وہ مسکرا دی تھی۔ اٹس اوکے، اب اپنے گھر چلیں۔ معاذ کا کیا قصور ہے کہ تم مستقل بیچارے کی شادی شدہ زندگی میں کباب میں ہڈی کا رول ادا کرتی رہی؟ اس نے اسے چھیڑا۔ بابا میں اندر آ جاؤں؟ ویسے کیا صورتحال ہے مما مانی؟ دعا نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے وہیں سے آنکھ لگائے۔ بالکل بابا کی جان، اور صورتحال تو بہت شاندار ہے، خدا کے دیکھ لو، انہوں نے جواباً چہکتے ہوئے کہا تو دعا معاذ ارتضیٰ کے ساتھ ہنستی ہوئی اندر آ گئی۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ بابا ماما سے یہی کہہ رہے ہوں گے جو چچا ابرار الحق آج کل کثرت سے کہتے ہیں، مثلاً ساڑے نال رہو گے تے نارا ساڈا عشق ہے، ہور کتے جاؤ گے تے بڑا بڑا رزق ہے۔ عشا بری طرح چیخ گئی اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اسے ابھی شکرانہ بھی تو ادا کرنا تھا کہ خدا نے اس کے دل کی التجا سن کر ناممکن کو ممکن بنا ڈالا تھا، پھر شکرانہ تو فرض تھا نا اس پر۔ تو یہ تھا چھوٹا سا ناول۔ مجھے لگا تھا کہ یہ کوئی بڑا سا ناول ہوگا، میرے سپنے ٹوٹ گئے بری طرح سے۔ خیر مجھے دکھ ہوا، بعد میں نے پڑھا
کہ یہ چھوٹے چھوٹے ناولز ہیں جو مریم کے ہیں، اور اسی طرح کے باقی بھی شارٹ ناولز ہیں. پھر میں وقفے سے دیتی رہوں گی. تو ابھی تو مجھے صدمہ بہت بڑا لگا ہے، تو میں اس سے ہی نہیں نکل پا رہی ہوں. تو خیر کوئی بات نہیں ہے، اچھا تھا، شارٹ تھا لیکن اچھا تھا. اگر اس کو لانگ کیا جاتا تو پھر بھی یہ اچھا ہی بنتا. اسٹوری اچھی تھی تو مجھے تو اچھی لگی. آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا. نہیں، مایوس تو میں نہیں ہوئی ہوں. آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی آپ تو مایوس ہو گئی ہوں گی. میں نے جس گرم جوشی کے ساتھ شروع کیا تھا تو مجھے تھا نا کہ اس کی 3 4 5 6 ایپیسوڈ بنے گی جیسے کہ میں نے بولا تھا، لیکن کیا وہ پرینک ہی ہو گیا میرے ساتھ. مجھے لگا تھا کیونکہ یہ ایک ہی PDF میں ناول تھا تو مجھے تھا کہ 115 پیجز ہیں، کافی ایپیسوڈ تو ہو ہی جائیں گے. پر جب میں نے اس کو پڑھا تو 115 کیا، دل ٹوٹ گیا میرا. خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں اور موقع مل گیا ہے کوئی اور اچھا سا ناول سٹارٹ کرنے کا. اٹس اوکے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو پھر مجھے آج آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع مل گیا ہے تو کیوں نہ اس چیز کا فائدہ اٹھاؤں میں. اور وہ یہ ہے بات کہ میں چاہ رہی ہوں کہ میں، ظاہر سی بات ہے کہ میں اتنی زیادہ بکس پڑھتی ہوں، کتابیں پڑھتی ہوں، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں قرآن پاک پڑھوں اور اس کا ترجمہ پڑھوں. زندگی میں نے کبھی بھی کمپلیٹ نہیں پڑھا. میں جب بھی پڑھتی ہوں میں چھوڑ دیتی ہوں، مطلب کبھی بھی ایک مستقل مزاجی سے نہیں پڑھ پاتی. تو ابھی میرا یہی ارادہ ہے کہ میں پڑھوں، کیونکہ آپ ایک چیز کے ساتھ لگ جاتے ہو تو پھر آپ کا وہ بن جاتا ہے ایک طرح سے. جیسے کہ اب یہ میری ایک ڈیوٹی ہے، مجھے کرنا ہی ہوتا ہے. میں کبھی اس کو درمیان میں اسکپ نہیں کر سکتی. اگر میں کبھی چھوڑ بھی دوں نا تو آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھے انکریج کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ بھائی کریں یا اس طرح سے. تو میں چاہتی ہوں کہ دنیا داری کی کتابیں تو ادھر ہی رہ جانی ہے، تو جس کتاب نے ساتھ جانا ہے اس کو میں پڑھوں، اس کو سمجھوں، اس کو جانوں. تو اگر آپ بھی میرے ساتھ سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں تو میرا ساتھ دیجیے، ہم مل کر پڑھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ کتابیں ادھر رہ جانی ہے، یہ والی جو ہیں. تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. اگر آپ لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں تو سن لیجیے گا. تو میں تو بہت زیادہ، مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ شکر ہے مجھے ایسی سوچ آئی، میں اللہ نے ہدایت دی. اب دیکھو کتنا ٹائم ہو گیا، مجھے کافی ٹائم ہو گیا. تو میں نہیں پڑھا نا اتنے دنوں سے، مطلب آئی مین ٹو سے کہ ایک دفعہ بھی خیال نہیں آیا کہ مجھے اسلامک بک بھی پڑھنی چاہیے، مجھے قرآن پاک کو بھی پڑھنا چاہیے. اور میں کہتی ہوں اس سے افضل کوئی اچھی بک ہے ہی نہیں نا. تو اس کو میں ادھر تو اپلوڈ نہیں کروں گی، میں جو تیسرا چینل ہے اس پر اپلوڈ میں نے کرنا ہے. تو اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو وارملی ویلکم. آپ لوگ میرے ساتھ آئیے، پڑھیے اور سنیے. مجھے تو بہت اچھا لگے گا کیونکہ میں تو سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہوں. اور اس کے علاوہ میں نے سوچا ہے کہ اچھا یہ ایک بات تھی، اور بات تھی کہ میں لائیو آنا چاہ رہی ہوں یوٹیوب پر. تو پتہ نہیں اب یہ آپ لوگ سنیں گے پورا ناول یا نہیں، اور مجھے یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ شارٹ بنے گا یا زیادہ لانگ بنے گا، کیونکہ یہ بہت ہی شارٹ ہے. تو مجھے یہی ہے جو شارٹ ناول ہوتے ہیں تو وہ آپ لوگ زیادہ تر سنتے نہیں ہو. تو اگر یہ بہت ہی شارٹ ہوا تو آپ لوگ سنو گے نہیں، تو میں کسی اور جو ناول پڑھوں گی اس میں بھی آپ لوگوں کو بتا دوں گی کہ میں یوٹیوب پر لائیو آنا چاہ رہی ہوں. آپ لوگ کے کویسچن آنسر دوں گی میں، مطلب کویسچنس کے آنسرز دوں گی. تو ایک ہم سیشن رکھیں گے، دیکھوں گی. میں فرسٹ ٹائم آؤں گی، میں تھوڑی سی نروس بھی ہوں کہ لائیو آنا تھوڑا سا عجیب لگتا ہے. تو اسی ٹائم میں آؤں گی، 9 بجے کے بعد ہی آؤں گی. اور پھر گھر کا بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ گھر میں خاموشی ہے، سب سکون سے ہیں، تو پھر ہی میں آ سکتی ہوں، پھر ہی پاسبل ہے. کیونکہ اگر میں لائیو آئی ہوئی ہوں اور پیچھے سے مجھے بلا رہے ہیں نعتیہ بات سنو، تو پھر وہ میں درمیان سے مجھے کٹ کرنا پڑے گا. تو ایسے تو نہیں ہوتا نا. اب میں نے جو ناول ریکارڈ کیا تھا نا اس سے پہلے، مجھے 3 دفعہ آوازیں دی گئی درمیان میں، اور پھر مجھے اس کو چھوڑ کر جانا پڑا. تو ایسے گھر میں چلتا رہتا ہے، لیکن آپ اب لائیو ہو تو آپ ایسے نہیں کر سکتے. تو مجھے بھی وہ ٹائمنگ دیکھنا پڑے گی، وقت دیکھنا پڑے گا. آج 5 تاریخ ہے، سوچ رہی ہوں نہیں، کل 6 ہو جائے گی. جب آپ لوگوں کو یہ ناول ملے گا تو 6 ہو جائے گی. تو 7 8 9، میرا 8 9 کو کرنے کا ارادہ ہے، لیکن کچھ شادی بھی ہے تو مجھے ارادہ کا پتہ نہیں ہے کہ مجھے لے جائیں گے کہ نہیں لے جائیں گے. لیکن میں کوئی
چلو 8 کو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، 8 کو رات کو، صحیح ہے، ڈیسائیڈ ہو گیا۔ میں انشاءاللہ آؤں گی اور آپ لوگ اپنے کویشچنس تیار رکھیے گا تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کر سکوں۔ مجھے بہت اچھا لگے گا، میں ایک طرح سے ایکسپیرینس کرنا چاہ رہی ہوں کہ لائیو آنا کیسا ہوتا ہے اور انسان کتنا نروس فیل کرتا ہے، کیونکہ آپ اس طرح سے تو اپنی کوئی بھی مسٹیک ہوتی ہے نا تو آپ ایڈٹ کر سکتے ہو، لیکن تب ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ بنداس بولتے ہو۔ تھوڑا سا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، آڈینس آپ کو فوراً جج کر رہی ہوتی ہے، تو خیر چلتا ہے، سب چلتا ہے۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ لائیو، اگر میں آئی تو تب تو ملیں گے ہی، اور اس کے علاوہ بھی ملیں گے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ ناولس فار ایور PDF پر میں ناولس اپلوڈ کروں گی اور ریگولر اپلوڈ کروں گی، یہاں پر بھی میں کروں گی، اور انشاءاللہ بکس فار ایور پر میں قرآن پاک اور اسلامک بکس بھی اپلوڈ کروں گی، کیونکہ مجھے اب تھوڑا خوف ہونے لگا ہے کہ مجھے دنیا داری کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی تھوڑا بہت سنوارنا چاہیے۔ میں یہ تو نہیں کہتی کہ میں بہت نیک ہوں یا میں بہت اسلامک ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں اپنے دین کو سمجھوں، اس کو جانوں اور ایک اچھی مسلمان بنوں۔ اللہ مجھے توفیق دے، اللہ ہم سب کو توفیق دے اور ہم اچھے مسلمان بنیں، آمین۔ تو اس اچھی سی بات کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں ایک اچھے سے ناول کے ساتھ۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔